الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النساء کی دوسری اور تیسری آیت ہے. گزشتہ کل پہلی آیت ہم نے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی، جس کا آخری جملہ تھا ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ بہت معنی خیز جملہ تھا، جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں تقوی کا حکم 2 مرتبہ دیا، اور اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کئی تاکید استعمال فرمائی. اپنی ربوبیت کا واسطہ دیا، پھر اپنے پیدا کرنے یعنی اپنے خالق ہونے کا واسطہ دیا، پھر اللہ تبارک و تعالی کا جو بہت بڑا احسان تھا کہ انسانوں کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے مرد و عورت کی جوڑی بنائی، اس کو بھی بطور احسان کے ذکر کیا گیا. اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آپس میں تعاون کا، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا. پھر فرمایا تھا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کا نام دے کر، جس کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے کچھ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے رہتے ہو. اس سے علماء نے ایک فائدے کی بات نکالی ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کا نام اور واسطہ دے کر کوئی سوال کرے تو یہ جائز بھی ہے، اور جس سے سوال کیا جائے اگر وہ جائز چیز ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، تو اس کو پورا بھی کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نام کی عظمت کا تقاضا یہی ہے. ہاں، سوال کرنے والے کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس طرح اللہ کے نام کا واسطہ نہ دے، سامنے والے کو حرج اور تنگی ہوگی. لیکن جب کوئی اہم بات ہو، کوئی اس طرح کی بڑی ضرورت ہو، تو اس موقع پر اللہ کے نام کا واسطہ دے کر انسان سامنے والے سے کچھ سوال کر سکتا ہے. اور جب اللہ کا نام آ جائے تو سامنے والے کو بھی اس کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر فرمایا تھا والارحام یعنی واتقوا الارحام، رشتے ناتوں کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، جس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. صلہ کے معنی ملانا، جوڑنا، اور رحم کہتے ہیں رشتے ناتوں کو. رشتے ناتوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. شریعت نے جگہ جگہ اس کا حکم فرمایا ہے. اور یہ حکم دینے کے بعد فرمایا ان، یہ یاد رکھیے قرآن مجید میں ان اللہ تبارک و تعالی تاکید کے لیے کسی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے لاتے ہیں ان. پھر فرمایا اللہ، یہاں اللہ کا کوئی اور نام نہیں لایا گیا. اللہ، لفظ اللہ اس میں جلالہ ہے، یعنی یہ لفظ سنتے ہی اللہ کا جلال ظاہر ہوتا ہے. ان اللہ. پھر کانا، یہ کانا دوام پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ. علیکم، تمہارے اوپر. یہ اعلیٰ کا لفظ بھی استعلاء کے لیے آتا ہے، یعنی کسی آدمی کے اوپر مسلط ہو جانا،
اس کے لیے آتا ہے رقیب، رقوبہ یرقبو، نصر کرم یکرم سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے نگرانی کرنے والا، محافظ۔ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اوپر نگران ہے، ہر وقت تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ یہ احکام اس نے دیے، اب وہ نگرانی کر رہا ہے کہ تم اس کے احکام پورے کرتے ہو یا نہیں کرتے، تقوی اختیار کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ کرو گے تو انعام سے نوازے گا، نہیں کرو گے تو سزا کے مستحق ٹھہرو گے۔ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا، اب وہ دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے کہ تم صلہ رحمی کرتے ہو یا قطع رحمی کرتے ہو۔ صلہ رحمی کرو گے، رشتے ناتوں کو جوڑو گے، اس کا حقوق ادا کرو گے تو انعام و اکرام سے نوازے گا، اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم قطع تعلق کرو گے، رشتہ داروں کے حقوق میں کوتاہی کرو گے تو اس کی طرف سے سزا کے مستحق ٹھہرو گے، اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ یہ جملہ وہ ہے جو انسان کو حقوق کی ادائیگی پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں صرف ایسے ہی بیان نہیں کر دیا گیا، ان چیزوں کو اپنے دل میں بٹھانا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس جملے کو اپنے دل میں بٹھانا ہے کہ اللہ نگرانی کر رہا ہے۔ میں اگر حقوق ادا کروں گا تو وہ بھی وہ دیکھ رہا ہے، نہیں کروں گا تب بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ ادا کروں گا تو اس کی طرف سے انعام و اکرام ہوگا، جنت کا فیصلہ ہوگا، اس کی رضامندی ملے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ میں حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہوں تو اس کی طرف سے سزا کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی ناراضگی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ احساس اور یہ دھیان، یہ استحضار انسان کے اندر پیدا کرنے والی کتاب قرآن ہے۔ قرآن مجید کوئی قانون کی خشک کتاب نہیں ہے کہ اس میں بس یہ بیان، یہ کرو یہ مت کرو، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو یہ نہیں ہوگا، اتنا ہی بیان نہیں کیا، ساتھ میں نصیحت بھی ہے، تربیت کی کتاب ہے، واعظ و نصیحت کی بھی کتاب ہے۔ احکام کے ساتھ واعظ و نصیحت کا پہلو بھی اس میں نمایاں ظاہر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جملہ ہمیں اپنے دل و دماغ میں رچا بسا لینا چاہیے کہ اللہ ہر وقت ہمارے اوپر نگران ہے۔ اور اس میں کتنی تاکید، عربی زبان کے اعتبار سے دیکھو تو ان، یہ تاکید اور وزن پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ پھر جملہ اسمیہ، یہ وزن پیدا کرنے کے لیے۔ دو، اللہ، لفظ اللہ یہ عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ کانا، یہ چوتھی تاکید، دوام پر دلالت کرنے کے لیے۔ اور علیکم، یہ استعلا، یہ سب چیزیں اس میں جمع کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمارے دلوں میں بٹھائی۔ یہ پہلی آیت تھی، یہ گویا پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں براعت استحلال۔ براعت کے معنی انتہائی کمال کے ساتھ کوئی چیز بیان کرنا، اور استحلال کے معنی شروعات۔ تو کسی سورت کے شروع میں بہت ہی کمال کے ساتھ مختصر الفاظ میں ایسے مضامین جمع کر دینا جو پوری سورت کے آنے والے مضامین پر دلالت کرتے ہو اور اشارہ کرتے ہو، اس کو کہتے ہیں براعت استحلال۔ تو بہرحال پوری صورت میں جو کل میں نے مقاصد بیان کیے تھے اس کا خلاصہ اس صورت میں آ گیا ہے، اور گویا پوری صورت اب اس کی تشریح۔ آتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ۔ سب سے پہلا مرحلہ ہمارا آیت کریمہ کے جو مفرد الفاظ ہے، الگ الگ اس کے جو کلمات ہیں، اس کو سمجھنے کا ہے۔ واو تو آپ جانتے ہیں، واو کا ترجمہ ہوتا ہے اور۔ آتو، یہ آتا یؤتی ایتاءً، باب افعال، امر کا جمع حاضر کا صیغہ ہے، اس کے معنی دینا۔ آتو، تم سب دے دو۔ کون ہے اس کے مخاطب، انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ الیتامہ، یتامہ یہ یتیم کی جمع ہے، اور یہ لفظ ہم اپنی زبان میں بولتے یتیم بچہ ہے۔ دارالیتامہ باقاعدہ قائم کیے جاتے جہاں یتیم بچوں کو رکھا جاتا ہے اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو الیتامہ یتیم کی جمع ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یعنی یتیم لڑکا ہو یا یتیم لڑکی ہو، ان دونوں کے لیے یتامہ کا لفظ آتا ہے۔ اصل میں یا، تا اور میم جہاں کہیں آئے وہاں اکیلے رہنے کے معنی ہے۔ یتیم بچہ بھی اکیلا رہ جاتا ہے اس لیے کہ اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہوتا ہے۔ تو یتیم کسے کہتے ہیں؟ وہ نابالغ بچہ، شریعت کی زبان میں وہ نابالغ بچہ جس کے سر سے
اس کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو، اس کا باپ انتقال کر گیا ہو، اس کو کہتے ہیں یتیم۔ ماں کا انتقال ہو جائے تو اس کو یتیم نہیں کہتے، باپ کا سایہ اگر سر سے اٹھ جائے تو اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد پھر اب وہ شریعت کی زبان میں یتیم نہیں رہتے، ورنہ تو جتنے بوڑھے ہیں وہ سب یتیم ہونے چاہیے، اس لیے کہ ان کے بھی ماں باپ نہیں ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ بلوغ کے بعد اب یتیمی نہیں رہتی، بالغ ہو گیا آدمی، خود کفیل ہو گیا، اب اس میں سمجھ بوجھ آ گئی، اعضاء میں طاقت ہے، اپنی تمام چیزوں کا انتظام وہ خود کر سکتا ہے۔ تو یتامہ سے مراد وہ نابالغ بچے جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو۔ اموال، یہ مال کی جمع ہے، مال تو سب جانتے ہیں، اموال، اور اس کے بعد ہے ہم، وہ مال کن کا؟ ان کا، جیسے کل کم آیا تھا کئی مرتبہ، آج دوسری ضمیر ہے ہم غائب کی ضمیر ہے، ان کا مال یعنی یتیموں کا مال۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یہ ایک جملہ پورا ہو گیا۔ اور واو کا ترجمہ، اور تم لوگ یتیموں کو، یہ آتو فعل بفاعل ہے، اموالہم اس کا مفعول ہے، یتامہ مفعول اول ہے، اور اموالہم مفعول ثانی ہے، اور تم لوگ یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو، ترجمہ ہو گیا۔ اور تم دو، آتو الیتامہ یتیموں کو، اموالہم ان کا مال، یہ سیدھا ترجمہ ہوا۔ لیکن پورا جملہ اردو میں جو بولنے کا طریقہ ہے تو اس کے لیے یاد رکھیے فعل کا ترجمہ آخر میں ہوتا ہے، فاعل کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے، اور مفعول کا ترجمہ بیچ میں۔ اور تم، یہ تم فاعل ہے، یتیموں کو یہ مفعول اول ہے، اس کا ترجمہ پہلے ہو، اور تم یتیموں کو مفعول ثانی ان کا مال دے دو، یہ ہے فعل کا ترجمہ آخر میں، اور تم یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ اب اس طرح اردو میں بولیں گے تو ہر سمجھنے والے کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلا حکم ہوا یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو، وہ آ گیا۔ اور لا تتبدلو، لا تو جانتے ہیں نہیں کے معنی میں آتا ہے، یعنی مت کرو، اس کے لیے لا آتا ہے، کبھی لا نفی کے لیے ہوتا ہے، کبھی لا نہیں کے لیے ہوتا ہے، یعنی کسی کام سے روکنے کے لیے اس کو نہیں بولتے، اور کسی چیز کا نہ ہونا بتایا جائے تو اس کو نفی کہتے ہیں۔ تتبدلو، تبدل، یہ با دال لام، بدل، بدل اپنے بھی بولتے بدلے میں، وہی چیز ہے، کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ با دال اور لام یہ تین حروف اصلیہ ہے، بدل، بدلا، اپنی کپڑے بدل لیے، اپنے بھی بولتے ہیں، یہ مال اس کے بدلے میں لیا، یہ بدلے کا مال ہے، ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ ذرا سا غور کریں تو عربی سمجھنا آسان ہے، اس کے شروع میں تتھا لگ گیا۔ یہ عربی زبان ایک عجیب زبان ہے، اس میں پورا خاندان ہوتا ہے لفظ کا بھی، مصدر ہوتا ہے، پھر ماضی، پھر مضارع، پھر امر، پھر نہی، پھر اس میں تفضیل، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، یہ لمبے چوڑا اس کا خاندان ہے۔ تو لا تتبدلو، پھر یہ باب کون سا ہے؟ جہاں شروع میں تا آ جائے تو تفعل، باب تفعل ہے، تبدل یتبدل تبدلا، باب تفعل بولتے ہیں، تغیر، تبدل، یہی تبدل باب تفعل سے ہے، اس سے نہیں کا صیغہ ہے جمع حاضر، لا تتبدلو، اور چینج نہ کرو، بدلے میں نہ لے لو، کس کو؟ الخبیث، خبیث کس کو کہتے ہیں؟ سب جانتے ہیں، وہ خبیث نہیں جو جناتوں والا خبیث لوگ بولتے ہیں، اور گجراتی میں آ کے وہ خویس بھی ہو گیا ہے، وہ خبیث مراد نہیں۔ خبیث کے معنی گندی چیز، گھٹیا چیز، ردی چیز، تھرڈ کلاس، جو کم درجے کی ہے اس کو خبیث کہتے ہیں۔ اور طیب، اعلیٰ قسم کی چیز، فرسٹ کوالٹی کی چیز، عمدہ چیز، اس کو طیب کہتے ہیں، اچھی چیز کو۔ تو ولا تتبدلو، اور تم نہ بدل ڈالو، الخبیث، گھٹیا مال کو، کس کے بدلے میں؟ بالطیب، عمدہ مال کے بدلے میں۔ یہ الخبیث اور الطیب دونوں صفت ہے۔ گھٹیا کیا ہے؟ میں نے ترجمہ کیا گھٹیا مال، یہ مال معذوف ہے، موصوف، اور تم نہ بدل ڈالو گھٹیا مال کو عمدہ مال کے بدلے، عمدہ مال سے، یہ ترجمہ ہو گیا۔ اور تم یتیموں کو ان کا مال دے دو، اور تم گھٹیا مال کو عمدہ مال سے نہ بدل ڈالو۔ آگے تیسرا جملہ ہوا لا تاکلو، اکل یاکلو کھانا سب جانتے ہیں، لا تاکلو نہیں کا صیغہ ہے جمع حاضر، لا تاکلو، اور نہ کھا جاؤ، اموالہم واپس آ گیا ان کا مال، الا اموالکم،
الہ کا ترجمہ عام طور پر عربی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ طرف کیا جاتا ہے یا تک کیا جاتا ہے، کسی چیز تک، الی الجنہ جنت تک، اور الہ فلان فلانے کی طرف. لیکن الہ اور بھی معانی کے لیے آتا ہے. نحو اسی لیے پڑھائی جاتی ہے ہمارے یہاں مدارس میں، ترجمہ تفسیر وغیرہ پڑھنے سے پہلے نحو صرف کی ابتدائی کتابیں اسی لیے پڑھائی جاتی ہے کہ پھر وہ قرآن کے سمجھنے میں مددگار بنے. تو الہ کا ایک معنی ہوتا ہے مع. الہ کبھی کبھی عربی زبان میں مع کے معنی میں آتا ہے. مع معنی ساتھ. تو لا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور تم نہ کھا جاؤ اموالہم ان کا مال، الی اموالکم ای مع اموالکم اپنے مال کے ساتھ ملا کر. یہ ترجمہ ہوا. انہو کان حوبا کبیرا. اس میں انہو کانا تو سب واضح ہے، کبیر بھی جانتے ہیں بڑا. ایک لفظ نیا ہے حوبا، حابا یحوب حوبا وحوبا، یہ مصدر ہے، اس میں مصدر، اس کے معنی گناہ. حابا یحوب کے معنی گناہ کا ارتکاب کرنا، اور حوبا کے معنی اسمن گناہ. انہو یقیناً، ان کا ترجمہ آپ بے شک بھی کر سکتے ہیں، یقیناً بھی کر سکتے ہیں، اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، آپ ایسا بھی بول سکتے ہیں. کوئی ہر وقت ان کا ترجمہ بے شک ہی کرنا ضروری نہیں ہے. ہر وہ کلمہ جس سے تاکید سمجھ میں آئے، جیسے یقیناً، بے شک، بالکل یقینی بات ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ سب ترجمے کر سکتے ہیں. ہو ضمیر کیا ہے؟ ان وہ یعنی کیا؟ یتیم کا مال کھا جانا. پہلا، یتیم کا مال کھا جانا، یتیم کے مال، عمدہ مال کو اپنے گھٹیا مال سے بدل لینا، یتیم کو اس کا مال نہ دینا، یعنی یتیم کے مال پر دست درازی کرنا، زیادتی کرنا کسی بھی صورت میں ہو. حوباً کبیرہ، بہت بڑا گناہ. کانا ہے یقیناً، یہ یعنی یتیم کا مال کھا جانا، یا یتیم کے عمدہ مال کو گھٹیا مال سے بدل لینا، یا یتیم کو اس کا مال نہ دینا، تینوں چیزیں یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ جس کو بڑا کہے وہ کتنا بڑا سمجھ لینا چاہیے. بہرحال یہ آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ ہوا، آپ کو یہ الفاظ معلوم ہو گئے. اس میں ایک ہی لفظ میرے خیال سے ایسا ہے جس کو یاد رکھنا ہے، حوبن ای اسمن گناہ، اور باقی تو سب الفاظ ایسے ہیں کہ جو آسان ہے. اس آیت کریمہ میں اب یہ دو مرحلے ہوئے، یعنی مفردات بھی ہو گئے اور ترجمہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد اس آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے حقوق بیان فرمائے، اور یتیموں کے مال پر دست درازی سے، زیادتی کرنے سے ہر طرح سے منع کیا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سماج میں جو یتیم بچہ ہوتا ہے وہ انتہائی ضعیف اور کمزور. یتیم کسے کہتے ہیں پہلے وہ سمجھ میں ہونا چاہیے کہ وہ نابالغ بچہ جس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ ابھی نادانی کی عمر کو ہے، اور نادان بچہ اپنے فائدے اور نقصان کو نہیں سمجھتا ہے. اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ اس یتیم بچے کا کوئی کفیل ہو، کوئی سرپرست اور ذمہ دار ہو جو اس کی ساری ذمہ داریاں پوری کرے اور اس کے مصلحتوں کو سامنے رکھے، اس کے نفع اس کا تک پہنچائے اور نقصان سے اس کو بچائے. یہ ضروری ہے. اور بہت سی مرتبہ فطری موت ہوتی ہے، جیسے آج کل وبائی چیزیں چل رہی ہے، اس میں بہت سے نوجوان دنیا سے اٹھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے نابالغ بچے رہ جائیں گے. تو ان کا جب تک باپ ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے سارے کاموں کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن باپ کا سایہ جب سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر سارے امور خلل پذیر ہو جاتے ہیں. تو اب کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی جنگ ہوتی ہے، اور جنگ کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جنگ لڑنے کے لیے مرد جاتے ہیں، اور بے شمار مرد اس میں انتقال کرتے، شہید ہوتے ہیں، مسلمانوں میں سے، کافروں میں سے مارے جاتے ہیں. تو جب وہ جوان لوگ جنگ میں مارے گئے تو ظاہر ہے کہ ان کے پیچھے بیواؤں کا مسئلہ آئے گا، یتیموں کا مسئلہ آئے گا. تو شریعت اسلامیہ نے یتیموں کا بڑا خیال رکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی ارشاد اس کے لیے کافی ہے، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہا کر، پر میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا، ان کے خرچے اٹھانے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. کتنی ساتھ ہیں؟ ایسے 7 ہوں گے. اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے. کہیں فرمایا کہ یتیم کے سر پر اگر کوئی آدمی ہاتھ پھیر دے
تو اس کے سر پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرماتے. تو یتیموں کے بارے میں شریعت نے بہت زیادہ حقوق بیان فرمائے تاکہ یہ بچہ جو یتیم ہو گیا ہے، اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، یہ ضائع نہ ہو جائے، سماج کا یہ فرد خراب نہ ہو جائے، بلکہ اس کی ساری ضرورتوں کا انتظام ہو. اور ظاہر ہے کہ جس کا بچہ یتیم ہوتا ہے تو اس یتیم بچے کا جو باپ ہے، اس کے قریبی رشتہ دار عام طور پر اس کے والی اور اس کے سرپرست بنتے ہیں. چچا ہے تو وہ بن جائے گا، چچا نہیں تو چچا زاد بھائی بن جائے گا، یا اس کا ماموں ہے، یا جو بھی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہی یتیموں کی کفالت کرتے ہیں. اب جو بچے کا باپ مر گیا وہ بہت سا مال بھی چھوڑ کے جاتا ہے بعض اوقات. اب ظاہر ہے کہ اس کے مال کا وارث اس کا بیٹا بنے گا. اب بچہ تو چھوٹا سا ہے، وہ مال کی کیسے حفاظت کرے گا؟ چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو. اور کبھی اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو جانور لوگوں کا زیادہ مال ہوتا تھا. اونٹ چھوڑ گیا ہے باپ، بکریاں چھوڑ گیا ہے، مرغیاں چھوڑ گیا ہے، بہت سی مرتبہ گھر میں کچا کھیتی کا سامان ہے، گیہوں چاول وغیرہ ہے، یا اس کے مکانات ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سب کا وارث کون بنے گا؟ چھوٹا یتیم بچہ. لیکن وہ یتیم بچہ ایسا ہے کہ وہ تو اپنی ان تمام مالوں کی حفاظت اور اس کا صحیح انتظام نہیں کر سکتا، اس لیے کوئی وصی بنایا جاتا ہے، یا اس کا جو والی ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا انتظام کرتا ہے. تو اب یہاں مخاطب کون ہے؟ اس یتیم بچے کی کفالت کرنے والے لوگ. ان سے کہا جا رہا ہے وَآتُوا، اور تم یعنی کون؟ یتیموں کی کفالت کرنے والے لوگ. ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان یتیم بچوں کو ان کا مال دے دیا کرو. اب ظاہر ہے کہ یتیم تو اس کو کہتے ہیں جو نابالغ ہو، اور نابالغ بچے کو مال نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ وہ تو اس کا انتظام نہیں کر سکتا. تو یہاں مراد کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے دو قول ہیں کہ یتیم بچوں کو ان کا مال بچپن میں نہیں دینا ہے. جب وہ بالغ ہو جائے اور سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائے، کیپیبل ہو جائے، اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے مال کا انتظام خود کر لیں گے، تو اب انہیں ان کا مال پورا دے دو. وہ مانگ رہے ہیں، وہ اس قابل ہو گئے، تو ابھی بھی اپنے پاس روک کر نہ رکھو. تو پھر یتیم کیوں کہا؟ وہ پہلے کے اعتبار سے، پہلے چونکہ وہ یتیم تھے، اب وہ یتیم نہیں رہے، بالغ ہو گئے. چنانچہ آگے آ رہا ہے کہ ان کو جب مال دینا ہے تو ان کی عمر کو پہنچے تب مال دینا ہے. جی، تو یہاں یتیم سے مراد نابالغ بچہ نہیں، یتیم بچہ جب بالغ ہو جائے تو ان کو ان کا مال دے دیا کرو. چونکہ پہلے یتیم تھا اس لیے ان کو یتامہ کہہ دیا گیا. ایک قول تو یہی ہے. اور اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ بہت سی مرتبہ جب ایک مدت تک آدمی اس مال کا محافظ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا دل بھی لگ جاتا ہے. بہت سی مرتبہ اس کے منافع بھی اس سے وابستہ ہوتے ہیں. تو جب دینے کا موقع ہوتا ہے تو وہ ٹال مٹول کرتا ہے، آگے پیچھے کرتا ہے، آج کل کرتا رہتا ہے، دیتا نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا نہیں، اب وہ بالغ ہو گئے، مال انہی کا تھا، تمہارے پاس تو امانت تھی، اب ان کا مال انہیں پورا پورا واپس لوٹا دو. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں یتیم سے مراد نابالغ بچے ہی ہے، اور ان کا مال ان کو دے دینا یعنی ان کے مال کی حفاظت کرنا. آدمی جب کسی آدمی کو اس کا حق دے دیتا ہے تو وہ حق محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی مراد کیا ہے کہ ان یتیم بچوں کا جو مال ہے ان کی حفاظت کرو، اس کو ضائع ہونے سے بچا لو. وہ حفاظت کرو گے تبھی تو بعد میں دے پاؤ گے. اس لیے بچپنے کی حالت میں ہے تو تم ان کے مال کی حفاظت کرو جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو. اور جب وہ بالغ ہو جائے اور سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائے، اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے مال کا انتظام کریں گے، تو ان کو دے دو. یہ پہلا حکم ہے. دوسرا حکم کیا دیا؟ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. ایک خرابی کبھی ایسی ہوتی تھی کہ یتیم بچے کے پاس اس کے باپ کا چھوڑا ہوا جو مال ہے ویسا ہی مال اس کے والی اور کفیل کے پاس بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر یتیم کا باپ اونٹ چھوڑ گیا تھا اور جس کی کفالت میں ہے اس کے پاس بھی اونٹ ہے. یا یتیم کا باپ گیہوں چھوڑ گیا تھا اور اس کے پاس بھی گیہوں ہے، لیکن کوالٹی میں فرق ہے. یتیم بچے کا جو مال ہے وہ بہت عمدہ قسم کا ہے، فرسٹ کوالٹی کا ہے، اور اس کفیل کے پاس جو مال ہے وہ گھٹیا کوالٹی کا ہے. تو کبھی کبھی کیونکہ اسلام تو تھا نہیں، زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ مال تو مال ہے، بہرحال اونٹ اونٹ ہے.
تو مال تو بہرحال مال ہے. تو کچھ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ آدمی یوں کرتا کہ اپنے جو گھٹیا قسم کے اونٹ ہوتے تھے وہ اس کو دے دیتا تھا، اور اس کے جو اعلیٰ قسم کے اونٹ ہوتے تھے وہ خود رکھ لیتا، یا اپنے گھٹیا قسم کے گیہوں اس کے مال میں ڈال لیتا اور اس کے اعلیٰ قسم کے اپنے درمیان لے لیتا. فرمایا ایسا نہ کرو، لا تتبدلوا الخبیث بالطیب. یہ اس کا جو عمدہ مال ہے وہ لے کر اس کے بدلے میں اپنا گھٹیا مال نہ دے دیا کرو. ایک قول یہ ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ تم اپنا مال جو کھاؤ گے اپنی کمائی سے وہ حلال ہے، وہ طیب ہے، اور یتیم کا مال ناحق کھا جاؤ گے وہ خبیث اور حرام ہے. تو حلال مال چھوڑ کر یتیم کے مال کو نہ کھاؤ اس لیے کہ وہ حرام ہے. دونوں بات ہو گئی. اور تیسری بات کیا گئی؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ. یعنی نفی تو ممانعت تو یتیم کا مال کھانے کی ہر حال میں، لیکن ان کے اپنے مال کے ساتھ کا مطلب کیا ہے کہ بہت سا مال ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ مدت تک باقی نہیں رہتا. اگر کیش پیسے ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو کوئی بگڑنے والا نہیں ہے، سونا چاندی ہے تو وہ بگڑنے والا نہیں ہے. لیکن گیہوں چھوڑ کر گیا ہے تو ظاہر ہے کہ گیہوں تو کب تک رہے گا؟ چند سال کے بعد خراب ہو جائے گا. تو اب انتظار نہیں کر سکتے کہ یہ بچہ بالغ ہوگا وہاں تک وہ گیہوں ایسے ہی رہنے دیا جائے، اس کے بعد وہ استعمال کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو استعمال میں لانا پڑتا ہے. اور چونکہ اگر جو آدمی یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ خود اتنا مالدار ہے کہ اپنے مال میں سے اس کو کھلا سکتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے مال میں سے اس کو کھلاوے، اس کے پاس سے کچھ معاوضہ نہ لے. لیکن یہ خود غریب ہے. بعض مرتبہ یتیم کی کفالت کرنے والا خود غریب ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ یتیم بچے کو کھلا سکے، اور یتیم کے پاس خود مال ہے، وہ مالدار ہے، تو اس کے مال میں سے اس کو کھلا سکتا ہے، خود نہیں کھا سکتا. چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے یسألونک عن الیتامى، یتیم بچوں کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، قل اصلاح لهم خیر، ان کے لیے ہر طرح کی بہتری کی کوشش کرنا یہ زیادہ اچھی بات ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، ان کے ساتھ اپنا مال ملا لیا. اب ظاہر ہے کہ ایک یتیم بچہ ہے، اس کو اس کے گیہوں میں سے کھلانا ہے، تو اس کا گیہوں لیا جائے، اس کو الگ سے آٹا پیسا جائے اور اس کی الگ سے روٹی بنائی جائے. ظاہر ہے کہ یہ سب کام بہت مشکل ہے، شریعت نے اتنی تنگی بھی نہیں کی ہے. تو فرمایا کہ اندازے سے کچھ گیہوں اس کے بھی ملا لیے جائے، کچھ گیہوں اپنے لے لیے جائے، اور اپنے کھانے کے ساتھ اس کو شامل کر دیں. لیکن اس میں زیادتی نہ ہو، جتنی مقدار وہ بچہ کھاتا ہے اتنی مقدار اس کے مال میں سے لی جائے. یہ نہ ہو کہ اپنے مال میں اس کا مال زیادہ ملا لیا اور اس کے حصے میں سے تم کھا رہے ہو، تو ایسا بھی نہیں کر سکتے. 3 چیزوں کی ایک حکم دیا یتیموں کو ان کا مال دے دو، دوسرا حکم دیا کہ گھٹیا مال اپنا دے دو اور ان کا عمدہ مال بدلے میں لے لو، ایسا بھی نہیں کر سکتے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کبھی ضرورت پڑے ان کا مال استعمال کرنے کی تو جتنی اس کی ضرورت ہے اسی کے بقدر استعمال کیا جائے، اس سے زیادہ نہ لیا جائے کہ اس کے مال میں سے خود اپنا پیٹ یا اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے لگو. یہ جائز نہیں ہے. اگر ایسا کرو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، اس لیے کہ اس کے حق کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، لیکن حساب لینے والا اللہ موجود ہے. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ آیت کے اخیر میں، جیسے اوپر کی آیت میں إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، دوسری آیت میں إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ اخیر میں جو بات آتی ہے وہ آیت میں جو احکام آئے ہیں اس پر عمل کرنے کو آسان بنا دیتی. جب انسان کے سامنے، ایک مومن کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، تو وہ کانپ جاتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. لہذا یتیم کے حق ضائع ہونے سے بچ جائیں. اندازہ لگائیے شریعت نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں کتنی تاکید فرمائی. آپ دیکھیں گے بھی اور بھی آگے. یہ چونکہ لوگوں کے معاملات ہے، آپسی معاملات کو قرآن مجید بہت تفصیل سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے. حالانکہ قرآن کا اسلوب اور طریقہ عام طور پر یہ کہ مختصر کلام کیا جائے، چھوٹے سے الفاظ میں بات سمجھا دی جائے. قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے کہ بہت لمبی چوڑی بات ہماری طرح کی جائے، یہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے. لیکن جہاں بات آتی ہے حقوق کی تو ایک ایک شق کو کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے. جتنی برائیاں آ سکتی ہے یا اس زمانے میں رائج تھی، قرآن نے ساری تفصیلات بیان فرما دی. لہذا یتیم کا مال چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کھایا جائے، اس کی ممانعت اس آیت کریمہ میں بیان فرما دی گئی. اور ظاہر ہے کہ جب یتیم بچہ پھر رشتہ دار کا ہو تو اس کا حق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کی تاکید اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. آگے تیسری آیت میں آتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاع. یہ آیت کریمہ بہت اہم ہے. پہلے ہم اس کے مفردات کو سمجھ لیتے ہیں، تشریح تو شاید آج نہیں ہو سکے گی. وَإِنْ خِفْتُمْ، ان تو جانتے ان شرطیہ ہے، اگر. واو کا ترجمہ تو آ چکا ہے، ان کا ترجمہ ہے اگر. خفتم، خافا یا خافو، خوفاً ڈرنا. اردو میں بولتے ہیں خوف، خوف اسی سے خفتم ہے، اور تم ہے. اردو عربی میں جو یہ تم آیا ہے وہ اردو والا بھی تم ہے. اگر تم خوف کرتے ہو، اگر تمہیں اندیشہ ہو، اگر تمہیں ڈر لگے. خفتم ماضی کا صیغہ ہے، خاف یا خافو، خوفاً ڈرنا. اس سے خفتم ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اللہ، یہ اصل میں تھا ان، الف نون زبر ان اور لا. یہ الگ الگ دو کلمے تھے، ان اور لا، یہ الگ کلمے تھے. پھر نون کا لام میں ادغام کر دیا گیا تو اب ہو گیا اللہ. اس کو کہتے ادغام تام، اللہ ہو گیا. اور پھر لکھنے میں سے نون گر گیا. قرآن مجید میں آپ کو نون نظر نہیں آ رہا ہے لیکن لام پر تشدید نظر آ رہی ہے. تو اصل میں تھا ان لا، پھر نون کا لام میں ادغام ہو گیا، یعنی نون کو لام سے بدل دیا. اب دو لام ہو گئے تو تشدید آ گئی، اللہ. تو اصل میں تھا ان لا. تقسط، اقسط یقسط، اقساط اس کے معنی انصاف کرنا. لا تقسط اصل میں تھا لا تقسطون، مضارع منفی جمع مذکر حاضر کا صیغہ. ان کی وجہ سے وہ تقسطون میں سے نون گر گیا. فی الیتامہ آ چکا، یتیموں کے بارے میں، یتیموں میں نہیں، یتیموں کے بارے میں. اور اگر، وَإِن اور اگر، خفتم تمہیں یہ اندیشہ ہو، تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں، فی الیتامہ یتیموں کے بارے میں، یعنی یتیم بچیوں کے بارے میں، لا تقسطو انصاف نہیں کر سکو گے تو. یہ فا ان شرطیہ ہے، فا اس کی جزا پر واقع ہوئی ہے. فَانْكِحُوا، نکاح ينکحو، نکاح کرنا سب جانتے ہیں. فَانْكِحُوا امر کا جمع حاضر کا صیغہ ہے تو تم نکاح کر لو. مردوں سے کہا جا رہا ہے تم نکاح کر لو. کس سے؟ ماں اس میں موصول ہے، ان عورتوں سے. یہ ماں کے بعد آ گیا ہے من النساء، یہ اس کا بیان ہے. تو ماں من النساء ان عورتوں سے جو طاب لکم، طاب یطیبو اچھا لگنا، عمدہ ہونا، دل میں کو پسند آ جانا. طاب لکم تو تم نکاح کر لو. فنکحو تم نکاح کر لو ما طاب لکم من النساء ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگے. کتنی کر سکتے ہیں؟ مثنا وثلاثا ورباع. مثنا یہ عربی زبان کا لفظ ہے. ایک تو ہوتا ہے اسنانے یعنی دو، اور مثنا دو دو، ڈبل. مثنا یعنی دو دو، دو مرتبہ ترجمہ کریں گے دو دو. ثلاثا اس کا ترجمہ کریں گے تین تین، اور رباع اس کا ترجمہ کریں گے چار چار. تو تم نکاح کر لو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگے، دو دو، تین تین اور چار چار، یعنی جو تمہارا جی چاہے. دو سے کرنا چاہے تو دو سے بھی کر سکتے ہیں، تین سے کرنا چاہے تو تین سے بھی کر سکتے ہیں، چار سے کرنا چاہے تو چار سے بھی کر سکتے ہیں. یہ لاسٹ حد ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ترجمہ ہوا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى. یتامہ یہاں یتیمتن کی جمع یعنی یتیم بچی. اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ان سے نکاح نہ کرو، ان یتیم بچیوں سے نکاح نہ کرو، بلکہ ان کے علاوہ جو عورتیں تمہیں اچھی لگے، ما طابا لکم جو تمہیں اچھی لگے، من النساء عورتوں میں سے، ان سے انکحو نکاح کر لو. کتنے کر سکتے ہیں؟ مثنا دو دو، ایک تو کر ہی سکتے ہیں، ایک سے زائد کرنا ہے تو مثنا دو دو، وثلاثا تین تین، اور رباع چار چار. کیونکہ سب مردوں کو حکم ہے، اس لیے ایسا نہیں کہ ایک آدمی یعنی دو دو پھر تین تین اور چار چار جمع کریں گے، ایسا کر کے 9 نہیں کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ 4. لیکن چونکہ انکحو جمع ہے، جیسے یوں کہے کہ یہ 100 درہم تم 50 آدمی دو دو لے لو، تو ظاہر ہے کہ سب کے اوپر تقسیم ہو جائیں گے 2 درہم. اسی طرح بہت سارے مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے تو ان سے کہا کہ دو دو بھی کر سکتے ہیں،
3 دن بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہر ایک 2 کرے، ہر ایک 3 کرے، ہر ایک 4 کرے، یہ سب صورتیں جائز ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر واپس آ گئے ان خفتم، وہی بات ہے، دوبارہ نہیں کہوں گا۔ اللہ تعدلو، یہاں بھی اللہ اصل میں کیا ہے؟ ان لا تعدلو، جیسے اللہ تقسطو تھا ویسے اللہ تعدلو ہے۔ عدل یعدلو، برابری کرنا، عدل و انصاف اپنی زبان میں بولتے ہیں، عادل بھائی نام رکھتے ہیں، عادلہ نام رکھتے ہیں، عدل انصاف۔ اللہ اصل میں تھا ان لا تعدلو۔ پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم برابری نہیں کر سکو گے، کن کے درمیان؟ یہ 2 3 4 جو نکاح کیے، تو ان تینوں کے درمیان، چاروں بیویوں کے درمیان، دونوں بیویوں کے درمیان برابری نہیں کر سکو گے، عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکو گے، ایسا اندیشہ ہے، تو واحدتن، یعنی فنکحوا واحدتن، تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو۔ واحدتن مفعول ہے اور اس سے پہلے فعل فاعل معذوف ہے، فنکحوا واحدتن، تو تم ایک سے ہی نکاح کر لو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا ایک بیوی کو بھی رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے بھی حقوق ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر ما ملکت ایمانکم، یا تم ان عورتوں سے جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہوئے ہیں، ملک یملکو مالک ہونا، ایمان یمین کی جمع مراد دہنا ہاتھ، جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہوئے ہیں، یعنی باندیاں۔ ابھی انشاءاللہ سمجھائیں گے، اس زمانے میں باندیوں کا رواج تھا، جس طرح آج بازار میں دوسری چیزیں بیچی جاتی ہے، ویسے غلام باندیوں یعنی انسانوں کے بھی بازار تھے۔ جس آدمی کو ضرورت ہوتی بازار میں جا کر غلام خرید کر لے آتا، یعنی مرد کو خرید کر لے آتا، جس کو ضرورت ہوتی باندی کو خرید کر لے آتا، اور شریعت نے اس کے نظام کو پھر دھیرے دھیرے دنیا سے ختم کیا ہے، وہ تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی۔ بہرحال لیکن اس کی اجازت ہے، ما ملکت ایمانکم، شادی ہی نہ کرو، باندی رکھ لو، یا نکاح تو ایک کیا ہے اور اب دوسرے نکاح نہیں کر سکتے، تو پھر دوسری باندی رکھ لو، اس لیے کہ باندی کے حقوق کم ہے، اس میں برابری کرنا ضروری نہیں ہے۔ ذالک ادنا ان لا تعولوا، اللہ واپس ان لا تھا، اللہ تعولوا، ذالک تو جانتے ہیں اس میں اشارہ ہے، یہ بات یعنی ایک نکاح کر لینا یا باندیوں پر اکتفا کر لینا، ادنا بمعنی اقرب، یہ بات زیادہ قریب ہے، ادنا بمعنی اقرب، یہ بات زیادہ قریب ہے اس کے، کہ لا تعولو، عالا یعولو، عالا یعولو نصر انصرو سے، تعولون جمع حاضر تھا، نون گر گیا ہے ان کی وجہ سے، اور اس کے معنی ہے مائل ہو جانا، کسی ایک طرف جھک پڑنا، اور اسی سے پھر اس کا ایک معنی ہو گیا ظلم کرنا۔ یہ بات یعنی ایک نکاح کر لینا یا باندی پر اکتفا کر لینا یا ایک نکاح کے ساتھ باندیوں کو جمع کر لینا، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ظلم نہ کرو، یعنی اس صورت میں زیادہ توقع ہے کہ تم سے ظلم کا ارتکاب نہیں ہوگا۔ یہ تو آیت کے مفردات ہو گئے اور اس کا ترجمہ ہوا۔ اس آیت کے مضامین بڑے اہم ہیں اور خواتین سے متعلق ہیں، بہت زیادہ اس میں لوگوں کو شکوک و شبہات بھی ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے۔ آیت کا مفہوم آج سمجھ لیتے ہیں۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق، عفیفہ بنت عفیف رضی اللہ تعالی عنہا وعن ابیہا، اس آیت کی تفسیر میں فرماتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں، اس کو کہتے ہیں شان نزول، زمانہ جاہلیت میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی صورتیں ہوتی تھیں کہ کوئی بچی یتیم ہو گئی، یعنی اس کا باپ مر گیا اور بچی ہے مثال کے طور پر 5 سال کی، 6 سال کی، اب باپ تو مر گیا، اس بچی کا کفیل اور اس کا وصی بعض اوقات اس کا چچا زاد بھائی ہوتا تھا، چچا بھی نہیں ہے، چچا ہوتا تو وہ بن جاتا، لیکن چچا بھی انتقال کر گئے ہیں، تو اب چچا کا بیٹا ہے اور وہ ہے بڑا، تو وہ اس کا وارث، اس کا وصی بن جاتا، یعنی اس کی نگرانی کرنے والا، اس کی کفالت کرنے والا وہ بن جاتا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اس کا چچا زاد بھائی ہے اور یہ اس کی بہن ہے، دونوں کے درمیان نکاح جائز ہے، اور دونوں وراثت میں بھی شریک ہوتے ہیں، دادا کا مال ہے تو اس کے باپ کو بھی ملا تھا، اس کے باپ کو بھی ملا تھا، زمین جائیداد ہے اس میں دونوں شریک ہوا کرتے ہیں، اب یہ اس کی کفالت کر لیتا۔
اب یہ جو یتیم بچی ہے اس میں دو صورتیں ہوتی. کبھی تو ایسا ہوتا کہ وہ بڑی خوبصورت بھی ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مال بھی بہت زیادہ ہوتا. تو اب یہ جو اس کا وصی چچا زاد بھائی ہوتا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کا نکاح کسی اور مرد سے ہو، اس لیے کہ لڑکی کا نکاح اگر کسی اور جگہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ لڑکی تو وہاں جائے گی لیکن اس کے ساتھ اس کی جائیداد بھی جائے گی. اب اس کا جو شوہر ہوگا وہ اس کے مال میں انٹرفیئر کرے گا، اندر مداخلت کرے گا، تو وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا. اس لیے وہ خود ہی اس کے ساتھ نکاح کا متمنی ہوتا کہ میں ہی اس کے ساتھ نکاح کر لوں تو سب گھر کا گھر میں ہی رہے. لہذا وہ نکاح کی رغبت تو کرتا اور اس کو پیغام نکاح بھی دیتا اور نکاح ہو بھی جاتا. لیکن ایک چیز میں خرابی ہوتی کہ اس جیسی خوبصورت اور مالدار عورت کو جتنا مہر ملنا چاہیے وہ اتنا زیادہ مہر نہیں دیتا، کم مہر میں نکاح کر لیتا. اور یہ لڑکی شرما شرمی کی وجہ سے کچھ بول نہ سکتی چونکہ اس کی کفالت میں تھی. لہذا اس کا جو حق تھا مہر میں عورت کا، اس حق میں کوتاہی ہو جاتی، اس حق میں زیادتی ہوتی کہ جتنا ملنا چاہیے اتنا نہیں ملا. ایک صورت ہوئی کہ ایک یتیم بچی ہے، وہ اس کے چچا زاد بھائی کی کفالت میں ہے، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے. وہ دونوں اعتبار سے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ اتنی خوبصورت ہمارے گھر کی لڑکی ہے، وہ کسی اور کے نکاح میں کیوں جائے، میں ہی نہ کر لوں. اور اتنی مالدار ہے، وہ جائے گی تو اس کے ساتھ مال بھی لے جائے گی، تو ہمارا مال کسی دوسرے خاندان میں کیوں جائے، ہمارے خاندان میں ہی رہے. اس لیے اس کو نکاح کی رغبت تو ہوتی اور کر بھی لیتا. اگر برابر اس کا جتنا مہر بنتا ہے اتنا دے دے تب تو کوئی مسئلہ نہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن جتنا مہر کا اس کا حق ہے اس کے مقابلے میں گھٹا کر کم کر کے دیتا، یہ ظلم تھا. اسی کو کہا کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو، کس کو کہا؟ ولیوں کو، کفیلوں کو، وصی کو، کہ اے ولیوں، یہ یتیم بچوں کی کفالت کرنے والوں، اگر تمہیں ان یتیم بچیوں کے بارے میں اپنے اوپر یہ اندیشہ ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، کس میں؟ نمبر 1 مہر کی ادائیگی میں. دوسری صورت کہ یہ یتیم بچی رنگ روپ کی زیادہ اچھی نہیں ہوتی تھی لیکن مال اس کا زیادہ ہوتا تھا. اب زیادہ خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کفالت کرنے والے اس کے چچیرے بھائی وغیرہ اس کو اس کے ساتھ نکاح کی رغبت تو نہیں تھی کیونکہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن یہ اندیشہ تھا کہ اس کا نکاح اگر کسی اور خاندان میں ہوگا تو یہ سارا مال لے جائے گی یا اس کا شوہر ہمارے مال میں مداخلت کرے گا. اس لیے کوئی دوسرے خاندان کا آدمی ہمارے خاندان کی زمین جائیداد میں حصے دار نہ بنے، اس لیے وہ بادل نہ خواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نکاح کر لیتا. اب نکاح تو ہو گئے لیکن چونکہ طبعی رغبت نہیں تھی، دل کا میلان اس کی طرف نہیں تھا، اس لیے نکاح کر کے اس کو گھر میں رکھ چھوڑتا تھا. اس لیے کہ عورتوں کی ان کے یہاں کوئی کمی تو تھی نہیں، تو نکاح کر کے اس کو بھی اپنی بیوی کی حیثیت سے رکھ لیتا. لیکن اس کے ساتھ جو محبت کا اور دوسرے جو اس کے حقوق ہے جسمانی مالی وغیرہ اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا تو یہ اس پر ظلم ہو جاتا. تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ زیادہ رنگ روپ والی نہ ہونے کی وجہ سے ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی صورت میں تمہیں اگر یہ اندیشہ ہو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، تمہاری طبیعت ان سے نہیں لگے گی، ان سے محبت نہیں ہو پائے گی، ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی، تو پھر ان کے ساتھ نکاح مت کرو. صرف مال بچانے کے لیے چھوڑ دو ان کو، کسی اور جگہ ان کا نکاح کرا دو. اور رہی بات تمہاری، تو تمہیں جو عورتیں اچھی لگتی ہو، جن کی طرف طبعی میلان ہو، ان کے ساتھ نکاح کر لو. فن کی ہو، تم ان یتیم بچیوں کو چھوڑ دو، ان کا نکاح کسی اور سے کرا دو، تم ان کے ساتھ مت کرو، اس لیے کہ طبعی رغبت نہیں ہے. تم ان پر یا تو مہر کم کر کے ظلم کرو گے یا ان کے حقوق جو معاشرت اور رہن سہن کے ہے اس کو ادا نہ کر کے ظلم کرو گے. ایسا اندیشہ ہے تو ظلم نہیں کرنا ہے. یتیم بچیوں کو ستانا نہیں ہے، ان کا حق مارنا نہیں ہے، ان کو رلانا نہیں ہے، بلکہ ان کو خوش رکھنا ہے. تو ان کے نکاح دوسری جگہ کرا دو جو ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہوں. صرف مال بچانے کے لیے ان کے ساتھ نکاح کر لینا یہ صحیح نہیں ہے. پھر تم نکاح کرو. فن کی ہو کہاں؟ ما طاب لکم من النساء، ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگے، جن کی طرف تمہارا طبعی میلان ہے، ایسی عورتوں سے نکاح کرو. معلوم ہوا کہ نکاح میں طبعی مناسبت ضروری ہے. ظاہر ہے کہ نکاح آدمی اسی وقت کرتا ہے جب اس کو کوئی عورت پسند آتی ہے. عورت کسی مرد سے نکاح اسی وقت کرے گا جب اس کو وہ مرد پسند آئے گا. طبعی میلان نہیں ہے تو نکاح کیوں کریں گے؟
اس لیے نکاح میں یہ چیز تو دیکھی جاتی ہے، اور یہی سبب ہوتا ہے نکاح کا کہ کوئی عورت اچھی لگ گئی تو اس کے ساتھ نکاح کرے گا، عورت کو کوئی مرد اچھا لگا تو اس کے ساتھ وہ نکاح کا پیغام دے گی۔ تو فرمایا فن کی ہو، یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ بہت اچھی عورت دیکھی تو نکاح کر لیا، تو ظاہر ہے کہ اچھی عورت اس کو لگی تو وہ نکاح کرے گا۔ فن کی ہو ما طاب لکم، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں اچھی لگے ان کے ساتھ نکاح کرو، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے کہ نکاح کا پیغام دیا جائے گا، وہ لوگ رضامند ہوں گے تب جا کے نکاح ہوگا۔ کتنے کر سکتے ہیں؟ ایک کی تو اجازت ہے ہی، مثنا، اگر دوسری سے کرنا ہے تو دو بھی کر سکتے ہیں، مرد کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، وثلاثا، تیسری سے کرنا ہے تو تیسری سے بھی کر سکتے ہیں، اور چوتھی کرنا ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ 4 تک کی اجازت شریعت نے مرد کو دی ہے کہ وہ ایک وقت میں اپنے نکاح میں ایک ساتھ 4 عورتوں کو جمع کر سکتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ جس وقت قرآن مجید نازل ہوا اس وقت تو اس کی کوئی حد اور قید تھی نہیں، جتنی مرضی آئے نکاح کرو، کسی کی 10 بیویاں ہوتی، کسی کی 20 ہوتی، جتنا مالدار آدمی اتنے نکاح کر کے رکھتا تھا، ظاہر ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں تھی، لیکن شریعت نے تو ایک حد متعین کر دی کہ زیادہ سے زیادہ 4، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ کل میں تھوڑی وضاحت سے ذکر کروں گا، آئندہ کل یعنی پرسوں سنیچر کو تھوڑی وضاحت سے ذکر کروں گا کہ شریعت نے اس کی اجازت کیوں دی۔ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ مرد کو شریعت نے 4 نکاح کی اجازت دی، اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس کی کیا مصلحتیں ہیں۔ آج صرف اتنی بات اپنے ذہن میں بٹھا لے، خصوصاً خواتین اس سلسلے میں بہت زیادہ شکوک و شبہات کا اور شکایت کا مظاہرہ کرتی ہے کہ مرد کو 4 نکاح کی اجازت دی ہے۔ تو اتنی بات آج سمجھ لیجئے کہ یہ مرد کو اجازت کسی اور نے نہیں دی، مرد اور عورت کے پیدا کرنے والے اللہ نے دی ہے، اور جس اللہ نے یہ اجازت دی ہے وہ اللہ حکیم ہے، اس میں اس کی حکمتیں، اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اس کے حکم کے سامنے سوائے گردن جھکانے کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہے حکم دے، اس کے بارے میں کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا کہ اس کو کیوں اجازت دی، ہم کو کیوں نہیں دی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، یہ ایک انشاءاللہ کل اس کی تفصیل آئے گی، لیکن آج اتنی بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے کہ شریعت کا یہ حکم عادلانہ ہے بلکہ حکیمانہ ہے، اس میں عدل و انصاف پر مبنی ہے بلکہ عین حکمت پر مبنی ہے۔ کل انشاءاللہ یعنی جب آئندہ سبق آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں مردوں سے زیادہ عورتوں کا فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم عین عدل و انصاف پر مبنی ہے، عین حکمت پر مبنی ہے، اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے دل سے اس پر راضی رہے۔ کرنا نہ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن شریعت کا حکم ہونے کی حیثیت سے اس کو قبول کر لینا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ورنہ ایمان کا خطرہ ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، ہم نے اسلام کو اپنی خوشی سے اپنا دین مانا ہے۔ تو یہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے کہ مرد کو شریعت نے 4 عورتوں کی اجازت دی ہے، تو اس پر بھی اپنے آپ کو راضی رکھنا۔ غیرت جو عورتوں میں ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اسلام کا حکم ہونے کی حیثیت سے اس پر راضی رہنا کہ شریعت نے جب یہ حکم دیا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے تو اس کو برا نہ سمجھا جائے، وہ شریعت کے حکم پر عمل کر رہا ہے جس کی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا ہے۔ آج ہمارے سماج میں اگر کوئی آدمی دوسرا نکاح کرے، تیسرا نکاح کرے، تو اس کو ایک الگ عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ 2 شادی کی، 3 شادی کی، حالانکہ یہ اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ شریعت کا ایک حکم جس کی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، اس کی ضرورت کے ماتحت اس نے کیا ہے، تو اس نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ اس کو برا سمجھنا یہ گویا شریعت کے حکم پر انگلی اٹھانا ہے، یہ بڑا خطرے کا کام ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں آج اتنی بات ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جب 4 تک نکاح کرنے کی اجازت دی ہے تو یہ حکم عدل و انصاف کا بھی ہے، اس میں عورت پر کوئی ظلم ہرگز نہیں ہے۔ نمبر 2، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اس حکم میں مردوں کے اور عورتوں کے اور پوری انسانیت کے فوائد ہیں۔ مستقل علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہے۔ تو بہرحال یہ پہلے، لیکن اس کے ساتھ پھر شرط بھی لگائی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، یہ 2 3 4 کی اجازت ہر ایک کو نہیں ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کا کام بھی نہیں ہے۔ ہاں وہ لوگ کر سکتے ہیں جن میں اتنی صلاحیت ہو
کہ وہ دو عورتوں کے ساتھ نباہ کر سکے، دونوں کے درمیان بیلنس قائم رکھ سکے، دونوں کے حقوق ادا کر سکے، دونوں کے درمیان برابری کر سکے، تین ہے تو تین کے درمیان، چار ہے تو چار کے درمیان، یہ ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں بعض لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ چاروں کو بہت بہتر انداز میں رکھ سکتے ہیں، اور بعضوں کا حال یہ کہ ایک کے بھی ٹھکانے نہیں ہیں، یعنی ایک کو بھی صحیح نہیں رکھ سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، لوگوں کی الگ الگ حاجتیں اور ضرورتیں بنائی ہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ دو تین چار کی اجازت تو ہے، لیکن شرط ہے کہ تم ان کے درمیان برابری کرو۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو، گمان ہو رہا ہے اپنے بارے میں کہ میں دوسرے نکاح کروں گا تو دونوں کے درمیان برابری نہیں کر سکوں گا، دونوں کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، تو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ تم برابری نہیں کر سکو گے تو پھر رہنے دو، دوسری تیسری چوتھی کا خیال، واحدتاً ایک پر ہی بس کرو، فواحدتاً۔ اور پھر ایک نکاح ہوئے ہے لیکن ایک بیوی سے ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو باندیوں کا سلسلہ تھا، اس وقت اس کی بھی اجازت دی گئی کہ ٹھیک ہے باندیاں لے آؤ اور ان کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ یا ایک بیوی کا بھی مہر دینے کی طاقت نہیں ہے تو نکاح کی بات ہی جانے دو، باندی کو اپنے گھر میں لا کر بغیر نکاح کے بھی اس کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ ذالک، یہ دوسری صورت، یعنی ایک نکاح پر بس کرنا یا باندیوں کے اوپر اکتفا کر لینا، یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہیں کرو گے۔ ورنہ عام طور پر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے کہ جس آدمی کی دو بیویاں ہوں وہ ایک کی طرف پورا مائل ہو جائے، دوسرے کا حق ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو پورا ایک طرف کو جھکا ہوا ہوگا، یعنی قیامت کے دن اس کی علامت ظاہر کی جائے گی۔ حقوق کی ادائیگی نہ کرنے پر بڑی سخت وعید بھی ہے، اور حقوق کی ادائیگی پر پھر بڑے فضائل بھی ہیں۔ بہرحال شریعت کا یہ حکم ہے، یہ تعدد ازدواج یعنی چند نکاح کرنا، ایک سے زائد نکاح کی اجازت، اس میں کیا حکمت ہے انشاءاللہ وہ بعد میں۔ آیت کی تفسیر میرا خیال ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے، کہ یتیم بچیوں کے ساتھ جو زیادتی کی ایک شکل تھی کہ ان کے ساتھ کم مہر میں نکاح کر لیا جاتا، یا بادل ناخواستہ نہ چاہنے کے باوجود بھی نکاح کر کے ان کو اپنے گھر میں سڑایا جاتا تھا، اس سے منع کیا گیا ایسا نہ کرو، ان کے نکاح جہاں دوسری جگہ ان کو اچھا لگے وہاں کروا دو، اور تمہیں اپنے نکاح کی ضرورت ہے تو پھر تم اور عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگے ان کے ساتھ کر لو۔ اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو نکاح اس جگہ کرنا چاہیے جہاں اس کی طبیعت کا میلان اور رغبت ہو، جہاں حقوق کی ادائیگی کا اس کو ظن غالب ہو، اور یہ اندیشہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ رہ کر میں اس کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گا۔ اور اگر وہ دو تین چار کے درمیان برابری کرنے کی سکت نہیں رکھتا ہے تو بہتر صورت یہی ہے کہ ایک ہی پر اکتفا کرے اور ایک سے ہی اپنی ضرورت پوری کرے اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ اسی سے سماج میں بہتری پیدا ہوگی، گھروں کے جھگڑے ختم ہوں گے۔ بہرحال اور آگے کچھ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ کر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔